تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں بڑے ادب کے ساتھ دعوت پیش کر رہا ہوں ناشر مسلکی اعلیٰ حضرت، مرکز انوار عقیدت، پیکر اخلاق و مربت، لسان حجت، طراز مملکت، وارث علوم نبوت، حامی قرآن و سنت اور ناشر مسلکی اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا سید شاہ حسنین بقائی صاحب قبلہ۔ اور الحمدللہ آج آپ سنیں گے کہ یہ وہ سید ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ سید لوگ مطلب مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگاتے، یہ وہی ذات ہے الحمدللہ جو خانقاہ عالیہ بقائیہ کے سجادہ نشین بھی ہیں، صفی پور شریف یو پی، وہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج پوری دنیا میں ان کی تقریریں سنی جا رہی ہیں، بھارت ہی نہیں لیکن شاید ابھی نیا نیا معاملہ ہے اور آپ حضرات تک ان کی آواز نہ پہنچی ہو۔ آج حضرت کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں، دل سے ہو کر روح تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ آئیے ہم نے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، یہ کام نہیں چلے گا، جیسی ذات ہوتی ہے نعرہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا شاہ سید حسنین بقائی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور میں حضرت کا ویلکم خیر مقدم ان چند مصروں کے ساتھ کروں گا۔ اٹھا لے جام اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پی لے پڑھ کے بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ شرع محشر کوئی پوچھے کہ جنت کون بانٹے گا، تو کہہ دینا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور اہل حق کا دلیر بیٹھا ہے، کر کے دشمن کو زیر بیٹھا ہے، اوڑھ کے رخ پہ قادری چادر، اعلیٰ حضرت کا شیر بیٹھا ہے۔ اور یہ بھی کہوں گا کہ چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے، اور میرا تو کام تھا کمان کے لگانے تک، تیر خود ہی پہنچ جائے گا نشانے تک۔ جاتے جاتے یہ بھی کہہ دوں گا کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے، یہ اصلی گھی ہے، نجدی کی دکانوں میں نہیں ملتا۔ اور ہمیں شیر و سخن احمد رضا کے در سے ملتا ہے، اور یہ وہ شیر ہے جو دنیا کے کارخانوں میں نہیں ملتا۔ مائک پر حضرت ہوں حضرت یہ تھوڑا یہ اسپیکر کو اسپیکر رہنے دو، تم آگے آ جاؤ، ادھر جگہ ہے، ارے جگہ ہے، آگے بہت جگہ آ جاؤ۔ ایک پیچھے کر دیں اب ٹھیک ہے گر نہ پڑے نیچے جا رہا ہوں سر، اچھا اعلان کرتا بات بیٹھنے کے یہ نعرہ اگر دور رسول اللہ میں لگایا گیا ہوتا تو مد مقابل سب سے پہلے آ کر اسی صف کو مارتی جس صف سے یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ تو لہذا نعرہ اتنی قوت سے لگانا چاہیے کہ باطل کا دل منہ سے باہر آ جائے۔ ایک شخص کھڑا ہو اور اپنے کلیجے کی طاقت سے لوگوں کے کلیجے تک اس آواز کو پہنچائے۔
तमामी मोअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक मर्तबा दिल की गहराइयों के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अजीज़ान मोहतरम, वो मेरे भाई जो मुझे देख नहीं पा रहे हैं, शायद किसी तरीके से शोर बचा रहे हैं, उनसे गुजार हूं कि वो मेरे सबसे करीब आगे आ जाएं। अजीज़ान मोहतरम, कुरान करीम की एक आयत मुबारका आप तमामी हजरात के सामने नजर की, जिसका आम फहम माना ये होता है कि और तुम्हारे रसूल को तुम्हारा उसवे हसना बनाकर भेजा गया। अब मेरे नौजवान दोस्त, अगर उन्हें ये लग रहा हो कि उसवे हसना क्या है तो उनको आसानी के लिए बता दूं, और तुम्हारे रसूल को तुम्हारा रोल मॉडल यानी तुम्हारा आइडल अल्लाह ने बनाकर भेजा है। अजीज़ान मोहतरम, ये शबे कद्र है। इसकी फजीलत में हजार बुजुर्गान दीन ने अपने मलफूज में इसकी फजीलत के ताल्लुक से बहुत कुछ लिखा है। ये रात जिसको नसीब है उसकी बख्शिश पक्की है। लिहाजा आज जाग के सुनिएगा और रमजान में अहद कीजिएगा कि यहां से जो सुनकर जाएं उस पर हम सब अमल करें। अजीज़ान मोहतरम, कुरान करीम में ये जो आयत नाजिल हुई कि और तुम्हारे रसूल को तुम्हारा रोल मॉडल, तुम्हारा आइडल बनाकर भेजा गया, तो अजीज़ान गिरामी, मेरे रसूल को हम किस तरह से देखते हैं? मैं ज्यादा तो आप तमामी हजरात के सामने तफसीलन आज गुफ्तगू नहीं करूंगा, क्योंकि आज से 10 दिन पहले मुझे कार्डियक अरेस्ट था। चूंकि वादा हुआ था मेरे अजीज भाई अख्तर साहब से, तो लिहाजा मैं अपने वादे को पूरा करने के लिए यहां हाजिर खिदमत हूं। और ये सआदत कि ये उदयपुर सुन्नियों और जिंदा सुन्नियों की बस्ती है, गुलामाने रजा की बस्ती है, गुलामाने ख्वाजा की बस्ती है, गुलामाने गौस की बस्ती है, गुलामाने सहाबा की बस्ती है, गुलामाने नबी की बस्ती है। इसलिए जब मैं शाम को एक जगह जा रहा था तो एक छोटा सा बच्चा निकलकर कह रहा था, मेरे नबी की क्या है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अजीजाने गिरामी, मेरा नबी है ही इतना प्यारा
میرا نبی ہے ہی اتنا پیارا کہ مائیں اپنا بچہ وار دیتی ہیں، باپ اپنے بچوں کو صدقہ اتار دیتے ہیں، بھائی اپنے بھائیوں کو دے دیتے ہیں، کہ جو ان کے قدموں پہ گرتے ہیں ان کے نصیب بدل جاتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ آپ پڑے ہیں تیرے قدموں پہ یہ سن کر ہم بھی، آپ پڑے ہیں تیرے قدموں پہ یہ سن کر ہم بھی، جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ تو ہم گرے بھی تو کہاں، اپنے نبی کے قدموں پر۔ اب کس طرف کہ میرا نبی ہے ہی اتنا پیارا کہ بچہ اپنا بچپنا، جوان اپنی جوانی، بوڑھا اپنا بڑھاپا قربان کرتا نظر آ رہا ہے۔ آج میرے نبی کو ایسا بنا کر پیش کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ نہیں، یہ راجستھان امن کی دھرتی ہے، یہاں پر عطائے رسول فی الہند، خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کی دھرتی سے کہتے ہیں لو ٹو آل، لو ٹو آل، ہیٹ اینڈ نالج فار نن۔ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ یہ درس کس کا ہے؟ یہ درس ہے میرے محمد مصطفیٰ کا۔ کیا درس؟ کہ میرے نبی کی شان ہی ایسی ہے کہ بچہ اپنی بچپنا، جوان اپنی جوانی، بوڑھا اپنا بڑھاپا قربان کرتا نظر آ رہا ہے۔ اور یہاں پر میرا خواجہ کہہ رہا ہے کہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ لیکن جو آج ایک سوچی سمجھی سازش کے ساتھ امن کے پیغمبر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کو جس طرح سے آج لوگ اپشبد کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عزیزان گرامی، ان کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک مرتبہ رسول کی زندگی کو مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ میرا امن کا دیوتا، میرا امن کا پیغمبر، اس کی ذات اقدس کیا تھی۔ اس کی ذات اقدس یہ تھی کہ وہ ننھا سا بچہ جس کے سر سے بچپنے میں باپ کا سایہ چلا گیا، ماں کا سایہ اڑ گیا، وہ در یتیم جس نے امن کا پیغام جس عرب میں آج ہم لوگ گورنمنٹ کی اس اسکیم کو بہت سراہتے ہیں، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، ہے نا؟ اچھی بات ہے، لیکن غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہ نعرہ سب سے پہلے کس نے دیا؟ میں شکر گزار ہوں بھارت سرکار کا کہ جو میرے نبی کی کم سے کم ایک سنت تو اپنا رہی ہے۔
وہ عرب، وہ جاہلوں کی بستی جہاں پر میرا نبی رحمت بن کر نازل ہوا، رحمت بن کر عام عوام کے سامنے آیا، جہاں پر بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو قبروں میں دفنا دیا جاتا تھا، گھر میں بچی پیدا ہوئی دفنا دیا گیا۔ اس کوپرتھا کا سب سے پہلے اگر وروध کسی نے کیا ہے تو وہ میرے نبی کی ذات ہے، وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ میرے نبی نے اس کوپرتھا کو بند کر کر یہ بتا دیا کہ بیٹیاں زحمت نہیں بلکہ رحمت ہوا کرتی ہیں۔ اور آج گورنمنٹ یہ نعرہ دے رہی ہے کہ بیٹی بچاؤ بھی بیٹی پڑھاؤ بھی، تو آج سے 1446 سال لگ بھگ آج ہونے کو آ رہے ہیں، میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو پڑھایا لکھایا، اپنا وارث بنایا۔ تو آج یہ جو نعرہ نکل کر آ رہا ہے کہ بیٹی بچاؤ بھی بیٹی پڑھاؤ، تو آج سے 1446 سال قبل میرے نبی نے یہ کورپرتھا کو بند کر کے کہ جس وقت بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس کوپرتھا کو بند کیا۔ اور آج الحمدللہ گلستان حسن و حسین، نسلیں تو لڑکوں سے چلتی ہیں نا، لیکن واحد ذات ایسی ہے میرے نبی کی کہ جس نے کہا کہ نسل میں اگر لڑکا ہو یا نہ ہو، محمد کی نسل سیدہ کائنات سے چلے گی، بیٹی سے چلے گی، بیٹی سے چلے گی۔ تو الحمدللہ، ارے جس ملک میں بیٹیوں کو آج یہ نعرہ دیا جا رہا ہے کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، تو میں اس ملک کی سرکار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کم سے کم میرے رسول کی اس سنت کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ لہذا اس نعرے کے ساتھ آؤ، بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، کیونکہ یہ میرے رسول نے کر کے دکھا دیا ہے۔ اب آئیے ایک طرف یہ جو کوپرتھائیں چل رہی تھی کہ ذات اقدس کے اوپر نشانے لگائے جا رہے تھے کہ ہم لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ میرے نبی کی کیا ہے شان، بچہ بچہ ہے قربان، بچوں کا بچپنا، جوانوں کی جوانی، بوڑھوں کا بڑھاپا کیوں نہ قربان ہو، میرے نبی کی ذات ہی ایسی ہے۔ اور آج میں اسی نعرے کے اوپر پوری تقریر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میرے رسول نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ میرے نبی کی ذات ایسی ہے کہ جہاں پر بیٹیوں کو زحمت بنایا جاتا ہے، زحمت بن کر دیکھا جاتا ہے، میرے نبی نے اس بیٹی کو رحمت بنا کر لوگوں کے سامنے کر دیا کہ دیکھو نسل بیٹی سے بھی چل سکتی ہے۔ تو آج یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے جتنے بھائی ہیں، اگر آپ کے گھروں پر بیٹیاں ہیں تو ان کو زحمت مت سمجھنا، زحمت مت سمجھنا، یہ بیٹیاں رحمت ہیں، یہ بیٹیاں رحمت ہیں اور تمہارے جنت جانے کا راستہ ہے۔ کوپرتھا دوسری طرف کہ میرے نبی کی کیا ہے شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ اب لوگ یہ سوچیں کہ میرے 10 بیٹیاں، 9 بیٹیاں، 8 بیٹیاں، 5 بیٹیاں، میں ان کی شادی کیسے کروں گا، میں ان کی شادیاں کیسے کروں گا۔ عزیزان گرامی، ہم لوگوں نے اتر پردیش میں
रसूल की सुन्नत के मुताबिक दहेज लेना और दहेज देना बंद करवा दिया है। जिस दिन उम्मते मुस्लिमा दहेज मुक्त शादियां करने लगेगी, उस दिन किसी बेटी का घर उजड़ेगा नहीं। उस दिन किसी बच्ची की हत्या दहेज के नाम पर नहीं होगी। उस दिन किसी बच्ची को तलाक के मामले को लेकर कोर्ट के धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कुप्रथा जो है वो है दहेज, और इस्लाम इसके सख्त मुखालिफ है। तो लिहाजा आज अहद करो इस रमजान मुकर्रम में कि बेटी आएगी तो अपना नसीब लेकर आएगी। उस नसीब से मेरा बच्चा अगर भीख भी मांगता होगा तो बादशाह हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब साहब, सुभान अल्लाह। लोग आज डिमांड करते हैं कि दहेज में मुझे फलानी 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। तो मियां, जो लोग 4 पहियों की 2 पहियों की गाड़ियां मांग रहे हैं, उनको अपनी गाड़ियों में ससुराल की भीख जरूर लिखवाना चाहिए। जिस दिन इस कुप्रथा को हमने बंद कर दिया, हमारी बच्चियां महफूज हो जाएंगी। तो लिहाजा पहला पैगाम कि बेटी बचाओ भी, बेटी पढ़ाओ भी। दूसरा पैगाम कि इस्लाम हमें न दहेज लेना बताता है न दहेज देना बताता है। मस्जिद में निकाह कीजिए, बहुत आसानी के साथ निकाह को आसान करो। मस्जिद में निकाह कीजिए, जितना पैसा आप लोग सजावटों, खाने पीने में, अपनी शानबाजियों में निकालते हैं, उतना ही किसी इस्लामी काम में किसी इस्लामी भाई को अगर दिक्कत हो तो उसकी जरूरत को पूरा कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको सदक़े जारिया देगा, इसका सवाब देगा। लेकिन अगर आपने दामाद को ससुराल की भीख दे दी तो उस दामाद का मुंह ता कयामत, जब तक आपकी बच्ची वहां पर है तब तक उसका मुंह खुला रहेगा। तो लिहाजा आज उदयपुर से ये पैगाम लेकर आम किया जाए कि ना हम दहेज देंगे ना दहेज लेंगे। ये हमारे नबी का पैगाम है। अब आगे आइए कि मेरे नबी की क्या है शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान। बच्चा बच्चा क्यों कुर्बान ना हो कि मेरे नबी की उम्र अभी बहुत कम है और मक्का मुकर्रमा है। अजीजाने मोहतरम, एक शख्स रास्ते से निकल रहा है, जेब से उसके कुछ पैसे गिर गए। मेरे नबी उस शख्स के पास गए और जाकर उस सोने के सिक्के को उठाया और उठाने के बाद जाकर उस शख्स को दिया और देकर कहा कि ये तुम्हारी अमानत है, इसको लो। सुनने में तो ये बहुत आसान सा वाकया है, सुनने में ये बहुत आसान सा वाकया है कि मेरे नबी ने उस गिरे हुए पैसे को उठाया और मेरे नबी ने उठाकर उस शख्स को दे दिया। बहुत आसान सा है, ये तुम्हारी अमानत है। अजीजाने गिरामी, अभी कम सिनी है, मेरे नबी अभी से अमीन बन रहे हैं। मेरे नबी अभी से अमीन बन रहे हैं। लेकिन अब गौर कीजिए इस चीज के ऊपर कि हमारी उम्मते मुस्लिमा आज के दौर में
ایماندار ہے یا بے ایمان؟ ایماندار ہے یا بے ایمان؟ عزیزان گرامی 99.99% لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ چاہے بزنس ہو یا ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو محبت ہو یا لین دین ہو، عزیزان گرامی ہر چیز میں خیانت کری جا رہی ہے، ہر چیز میں خیانت کی جا رہی ہے۔ ہم نے کسی کو پیسہ ادھار دیا، دوسرے نے واپس نہیں کیا، یہ خیانت ہو گئی۔ کسی کے بھروسے پر کوئی مال چھوڑا، ہم نے اس کے واپس مانگنے کی کوشش کی، اس نے نہیں دیا، یہ خیانت ہو رہی ہے۔ کوئی جا رہا ہے، اس کے ساتھ چوری کر لی، عزیزان گرامی یہ خیانت ہو رہی ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ جب میرے رسول کو یہ کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور تمہارے رسول کو تمہارا رول ماڈل بنا کر بھیجا گیا ہے، تو اب عزیزان گرامی جب میرے رسول نے ایک سکہ اٹھا کر اس میں خیانت نہ کی اور اٹھا کر جا کر اس شخص کو دے دیا، تو پیغام کیا رہا کہ رقم چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی کی کوئی زمین ہو، بٹوارے میں ہو، کوئی معاملات ہو، عزیزان گرامی خیانت کتنے دن کر کے یہاں جی لیں گے ہم؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال؟ لیکن جو ابدی زندگی ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ہم اپنے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے کہ میرے نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہارا رسول تو امین ہے لیکن تم خیانت والے کیسے بن گئے؟ اللہ اکبر، بہت صحیح حضور، بہت صحیح۔ آج بھائی اپنی بہن کی پراپرٹیز کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، بھائی اپنے بھائی کی پراپرٹی کا حصہ نہیں دے رہا ہے، خیانت ہے یہ۔ باپ کا انتقال ہو گیا، جس بیٹے کے پاس جو قیمت آئی اس نے رکھ لی، یہ خیانت ہو رہی ہے۔ جس بھائی کے پاس جو چیز آئی اس نے اپنے پاس رکھ لی، بٹوارا نہ کیا، یہ خیانت ہو رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی اس 70-80 سال کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا۔ تمہارا رسول امین تھا اور تمہیں بھی وہ امین دیکھنا چاہتا ہے۔ امانت دار بنو، امانت کو رکھنے والے بنو۔ اب آگے آئیے اس چیز کے اوپر، میں اسٹرکچر تک لے کر چل رہا ہوں آپ کو، ابھی یہ سٹارٹنگ ہے ہماری، ابھی یہ ہمارے اسٹیپس ہیں، زینے ہیں، ابھی چھت پہ پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے۔ عزیزان گرامی غور کیجئے کہ میرے نبی کی شان کیا ہے۔ جوانی ہے، اور جوانی پر قربان کیوں نہ ہو جوان، کہ عزیزان گرامی جب رسول کی جوانی کا ذکر ہوا، 14ویں کا چاند شرما کر بادلوں میں چھپ گیا۔ عزیزان گرامی چھپے کیوں نہ، میرے رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ اسلام ہمیں نفس پرستی نہیں سکھاتا۔ آج رمضان چل رہا ہے، آج رمضان چل رہا ہے، 1 مہینے تک اپنے عاشق اپنے معشوق سے جدا ہیں۔ چاند رات جہاں ہوگی اس دن میرا بھیا، میرا وہ جو ورڈز آپ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کر کر میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں شروع ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی ایک نقطہ دے رہا ہوں اور زندگی بھر کے لیے دے رہا ہوں۔ یہاں پر میری جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان لوگوں کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے زنا کریں؟ غیرت گوارا کرتی ہے؟ زندہ ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ غیرت گوارا کرتی ہے؟ کیا آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ اپنی ماں کے سامنے نشے کی حالت میں جا کر
غلط کام کریں؟ کرتی ہے؟ وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ تو وجہ ہر نوجوان، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر بچی یہ بتائے گی کہ مجھے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بڑے بھائی سے یا اپنے بڑوں سے شرم آتی ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں زنا نہیں کر سکتی، غلط کام نہیں کر سکتی، غلط کام نہیں کر سکتا، غلط کام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا باپ دیکھ رہا ہے، میرا بھائی دیکھ رہا ہے، میری ماں دیکھ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، بھائی کا اتنا ڈر کہ میرا بھائی دیکھ رہا ہے، اور ہمارا جو سب سے مین عقیدہ ہے کہ جس کی بنا پر اہل سنت و جماعت ٹکی ہوئی ہے کہ میرا اللہ اور میرا نبی ہمیں دیکھ رہا ہے، حاضر و ناظر کا عقیدہ۔ آج ہوٹلز میں جا کر زنا کرنے والے، شراب کے اڈوں میں جا کر شراب پینے والے، ڈرگز لے کر اپنی جوانی کو برباد کرنے والے اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ وہ دیکھ نہ لے، لیکن میرا نبی جو انہیں دیکھ رہا ہے، انہیں سن رہا ہے، ان کی گفتگو پر ان کو نظر ہے، میرا خدا جو انہیں سن رہا ہے، جو انہیں دیکھ رہا ہے، ماں سے اتنی شرم، باپ سے اتنی شرم، بھائی سے اتنی شرم، رشتہ دار سے اتنی شرم، لیکن جو میرا نبی ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے۔ زنا اسی نبی کے سامنے، اور دعویٰ کرتے ہو اپنے آپ کو رسول سے محبت کرنے والا۔ نہیں، محبت رسول ایسے نہیں ہوتی کہ جب تم کہیں سے نکلو تو یہ نہ کہے کہ یہ ایسا ہے تو ان کا نبی کیسا ہوگا، بلکہ عوام یہ کہے ان کا امتی اتنا پیارا ہے تو ان کا نبی کتنا پیارا ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو آج سے حرام کاریاں کرنے والے اس چیز کو غور کریں کہ میرا باپ دیکھے نہ دیکھے، میرا بھائی دیکھے نہ دیکھے، میرا رشتہ دار دیکھے نہ دیکھے، لیکن میرا خدا، میرا رسول مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور نکلو کہیں سے تو یہ بتائے آدمی کہ یہ اتنا پیارا ہے تو اس کا نبی کتنا پیارا ہوگا۔ اخلاق تمہارا یہ ہونا چاہیے۔ تو آج سے یہ عہد ہو کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کا حکم ہمیں شریعت نہیں دیتی، چاہے وہ شراب خوری ہو، ڈرگس ہو، زنا ہو، حرام کاریاں ہوں یا حرام کام ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میرا نبی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کل صبح جب اٹھنا اور ناجائز رشتوں کو جب فون پر بات کرنا تو یہ سوچ لینا کہ میرا نبی جب ان الفاظ کو سن رہا ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میرے نبی نے اس دن کے لیے اتنے زخم نہیں کھائے تھے کہ آج امت مسلمہ اس طرح سے حرام کاریوں میں پڑ جائے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ تمامی حضرات کو۔ ہم نے بہت سنتے ہیں کہ میرے نبی کی زلفیں واللیل والشمس چہرہ ان کے قدم
ان کے تلوے 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے, ان کا سینہ ایسا ہے, ان کا سینہ ویسا ہے. ہم ہزار اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اپنے نبی کے لیے, لیکن کبھی غور کیجئے کہ میرے نبی نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں اس اسلام کے لیے. کنبے کا کنبا قربان کر دیا, لیکن اف نہیں کی. ہم نے تو یہی سنا ہے نا کہ میرا نبی جو کہہ دے وہ ہو جائے. مدینہ منورہ ہے, آپ رسول کریم کا چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے. آج جو آپ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سچی دعویٰ ہے, کہ یہ سچا دعویٰ ہے, ابھی پرکھ کر دیکھیے گا آپ کہ مدینہ منورہ ہے, میرے نبی کا چہرہ پیلا پڑا ہے. اتنے میں کھجور کے باغ میں آپ داخل ہوئے, کھجور کی ایک پیڑ کی شاخ سے کچھ کھجوریں گری زمین پر. آپ رسول اللہ نے اس کھجور کو اٹھایا, صاف کیا, اور صاف کرنے کے بعد باغ کے مالک صحابی رسول سے اجازت مانگی کہ اے فلاں, اگر اجازت ہو تو میں یہ چند کھجوریں کھا لوں, اگر اجازت ہو تو یہ چند کھجوریں کھا لوں. عزیزان گرامی, وہ صحابی رسول رونے لگے اور رو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, آپ تو میری جانوں کے مالک ہیں, جو چاہے لے لے, کیا معاملہ ہے. تو میرے رسول کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور اپنے پیٹ پر انگلی رکھتے ہیں کہ آج لگ بھگ 7 دن ہو گئے ہیں اس محمد نے کھانا نہیں کھایا. 7 دن گزرے, اس محمد نے کھانا نہ کھایا. یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں میرے رسول نے اس اسلام کے لیے. دوسری طرف رخ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی دوران آپ رسول کریم پھر ایک باغ میں داخل ہوئے, اور داخل ہو کے کہتے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو مجھے کچھ کھانے کو مل جائے. تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میرا سب کچھ آپ پر قربان, میں فوراً ایک بکری ذبح کرواتا ہوں اور ذبح کروا کر آپ کی دعوت رکھتا ہوں. ذبح کی گئی بکری, اور آپ رسول کریم دسترخوان پر بیٹھے. آپ نے چند گوشت کی بوٹیاں اٹھائیں, اٹھا کر روٹی پر رکھیں, اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ رسول کریم نے ایک صحابیہ کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ جا کر میری بیٹی فاطمہ کو دے آنا. میں محمد تو 8 دن کا فاقے پر ہوں, لیکن میری بیٹی فاطمہ لگ بھگ 12 دن سے فاقے پر ہے. ایسے اسلام پھیلا ہے. میرے رسول ٹوٹی چٹائیوں پر سویا کرتے تھے تاکہ یہ امت گرم اور ملائم بستروں پر سو سکے. ٹوٹی چھتوں کے نیچے رہا کرتے تھے تاکہ یہ امت چھتوں کے نیچے رہ سکے. پیدل چلا کرتے تھے تاکہ یہ امت سواریوں پر چل سکے. لیکن ہم اس کا صلہ کیا دے رہے ہیں؟ ہم رسول کو مان رہے ہیں, رسول کی نہیں مان رہے. ہم رسول کو مان رہے ہیں, رسول کی نہیں مان رہے. کیونکہ رسول کو ماننا آسان ہے, رسول کی ماننا بہت کٹھن ہے. کیونکہ رسول کو ماننا آپ کے لیے بس لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دینا کافی ہے, لیکن جب رسول کی مانو گے آپ تو آپ کو اپنا اخلاق اتنا بلند کرنا پڑے گا جتنا میرے رسول نے بتایا ہے. حق بیانی حضور, حق بیانی. تو آج اس لیلۃ القدر میں ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم رسول کو ماننے کے ساتھ ساتھ رسول کی مانیں, تب تو سچے مسلمان بنیں گے. میرے عزیز عالم دین, میرے بھائی تقریر فرما رہے تھے. تقریر کے دوران آپ نظامت فرما رہے تھے. اس کے دوران ایک جملہ یہ کہا کہ میرے نبی نے کے بارے میں ہمیں
وہ خیالات رکھنے ہیں، اس کا جو ماخذ تھا، اس کا جو اصل ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذہن سے بات نکل رہی ہے۔ ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ہمیں اپنی زندگی کو ویسا بنانا ہے جیسا بنانے کا اصل میں حکم ہے۔ صرف دعویٰ کرنا ہمارے لیے کافی نہیں کہ ہم رسول اللہ کے محب ہیں۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری دلیل بھی ویسے ہی پختہ ہونی چاہیے کہ جب رسول کی حرمت کی بات آئے تو ہم گھر پہ نہ بیٹھیں، جب رسول کی عظمت کی بات آئے تو ہم پنروچار کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ اپنا سب کچھ ان صحابہ کی طرح قربان کرتے ہوئے نظر آئیں کہ جو جب رسول کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ تو کوئی صحابی اپنے ماں باپ قربان کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی اپنی آل و اولاد قربان کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی اپنا مال قربان کرتا نظر آ رہا ہے۔ تو ہمیں غور یہ کرنا ہے، ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہم رسول کو بھی مانیں اور رسول کی بھی مانیں، کیونکہ رسول کو ماننا صرف پیورٹی نہیں ہے، خالصتاً اس پر گفتگو نہیں ہوگی۔ رسول کی بھی مانیں گے تب ہمیں آگے سمجھنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور تمہارے لیے تمہارے نبی کو تمہارا رول ماڈل، تمہارا آئیڈل بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ میرے رسول کا دن کیسا تھا، ہمیں دن ویسے ہی گزارنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ میرے رسول کی راتیں کیسی تھیں، ہمیں راتیں بھی ویسے ہی گزارنا ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ میرے رسول کا چلنا کیسا تھا، ہمیں ویسے ہی چلنا ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ میرے رسول کا بیٹھنا کیسا تھا، ہمیں ویسے ہی بیٹھنا ہے۔ جب ہم یہ دیکھیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ میرے رسول کو اسوہ حسنہ کس طرح سے بنایا گیا، اور اس اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہمیں کتنا فائدہ ہے۔ کیونکہ دعویٰ ہم یہ بس کر لیں کہ ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، وقت آئے تو ہم پیچھے سے کہیں اور نکل جائیں۔ اگر ہم عظمت رسول اور عظمت آل رسول کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہی کردار پیش کرنا ہوگا جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے پیش کیا، کہ جہاں پر نبی کی رسالت کی بات آئی تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ فکر نہ کی کہ میرا علی اصغر 6 مہینے کا ہے، میری سکینہ 4 سال کی ہے، یہ نہ فکر کرے کہ میرا زین العبا وہ کڑیل جوان ہے، بلکہ سب کچھ اپنا قربان کرتا ہوا درود پاک سب کچھ قربان کرتے ہوئے نظر آئے۔ عزیزان گرامی، جب تک ہم یہ نہ سمجھیں گے کہ ہمیں اپنے رسول کے لیے کیا کرنا ہے، تب تک کسی نعرے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ سب کچھ قربان کر دو میرے رسول کے نام پر، سب کچھ قربان کر دو آل رسول کے نام پر، سب کچھ قربان کر دو ان صحابہ کے نام پر، کہ جنگوں میں جب میرے رسول جایا کرتے تھے، جی اب یاد آیا کہ جب میرے عزیز دوست، میرے بھائی عالم دین جو ناظم کی حیثیت سے یہ فرما رہے تھے کہ جہاد میں یہ تک کہا گیا کہ جب بھی کہیں جاؤ تو کسی بوڑھے کو نہ مارنا، کسی عورت کو نہ مارنا، کسی بچے کو نقصان نہ پہنچانا، کسی کے معبودات باطلہ کی عبادت گاہوں کو نہ مسمار کرنا۔ عزیزان گرامی، جب اسلام اتنی فراخ دلی دکھا رہا ہے تو کم سے کم وہ لوگ جو آج میرے امن کے دیوتا، امن کے پیغمبر، میرے رسول دو عالم کے اوپر ٹیکا ٹپڑی کرتے ہیں، کم سے کم انہیں باز آنا چاہیے۔
کہ ہمارا یہ کردار کہ میرا رسول یہ کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ یہ تک کہا گیا کہ جب بھی جنگ میں جانا تو ہرے پیڑ مت کاٹنا. یہ حدیث ہے کہ جنگ میں جانا تو ہرے پیڑ مت کاٹنا. ارے جو میرا رسول ان ہرے پیڑوں کا اتنا خیال کر رہا ہے وہ کسی کا قتل و غارت کی بات کیا کرے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے رسول کی شان ہے کہ میرے رسول نے یہ کہا کہ اگر ہرا پیڑ ہو تو اسے نہ کاٹنا. لیکن عزیزان گرامی، جہاں پر حرمت رسول کی باری آئے گی، ایک طرف یہ بھی ہمارا عقیدہ کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن جب ہماری حرمت کی باری آئے گی، ہمارے رسول کی باری آئے گی، تو ہم سمویدھان کے مطابق اپنی آواز کو اٹھانے کے لیے سوتنتر ہیں. سوتنتر ہیں، کیونکہ یہ ہندوستان کا آئین، یہ ہندوستان کا سمویدھان ہمیں ہمارے حقوق کی پابندی، ہمارے حقوق کے زیر اثر رہنے کی بات سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ ہم اپنے عقائد کے مطابق جیسے چاہیں گے اس ملک ہندوستان میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہندوستان میرے باپ کا بھی ہے. جنگ آزادی کو دیکھیے، بہادر شاہ ظفر سے لے کر علامہ فضل حق خیر آبادی کو دیکھیے، سید کیفی کو دیکھیے، کفایت علی کیفی کو دیکھیے. آپ اگر غور کیجئے تو علامہ حسرت موہانی کو دیکھیے، اس اقبال کو دیکھیے جو کہہ رہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. عزیزان گرامی، یہ کسی اور نے نہیں، ایک مسلمان نے لکھا جو اپنی اس دھرتی سے، اس امن کی دھرتی سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی دنیا کا کوئی کونا کیسا بھی ہو، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. آج یہاں پر طرح طرح کے پھول ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن پھر جہاں پر حرمت رسول کی باری آئے گی تو there is no compromise with that. ہم آپ اپنے برادران وطنی کے جذبات کا بے حد خیال کرتے ہیں کہ کسی ایک وید میں نے پڑھا تھا کہ کسی کی دھارمک آستھاؤں کو ٹھیس پہنچانا سب سے بڑا ادھرم ہے. کسی کی دھارمک آستھاؤں کو ٹھیس پہنچانا سب سے بڑا ادھرم ہے. اب یہ میں ہر اس شخص کے لیے کہ جس کے اندر دل ہے. انسان تو سب ہوتے ہیں لیکن زندہ دل کچھ ہوتے ہیں. ہر وہ شخص جو اپنے اندر زندہ دلی رکھتا ہے اس کی طرف غور کیجئے آپ کہ کسی کی دھارمک آستھا کو ٹھیس پہنچانا سب سے بڑا ادھرم ہے. اور یہی بات میرے رسول نے کہی ہے، یہی بات میرے رسول نے کہی ہے، میرے نبی نے کہی ہے کہ تم ان کو کچھ نہ کہو کہ وہ پلٹ کر تمہارے سچے معبود کو کچھ نہ کہیں. کیا بات ہے. تو اب ہر اس شخص کو اس پیغام امن کو عام کرنا چاہیے اس پورے ہندوستان میں کہ کسی کی بھی دھارمک آستھاؤں کو ٹھیس پہنچانا یہ سب سے بڑا ادھرم ہے، یہ انسانیت نہیں ہے. تو لہذا مسلمان ان کے جذبات کا خیال رکھے اور وہ ہمارے جذبات کا خیال رکھیں. یہی امن کا پیغام ہے. لیکن جب حرمت رسول کی بات آئے گی تو there is no compromise. ہم سمویدھان کے مطابق اپنی آواز اٹھانا جانتے ہیں. اب آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری آوازیں کس طرح سے بلند ہو رہی ہیں. کہیں علی مرتضیٰ آواز بلند کرتے نظر آ رہے ہیں، کہیں عثمان غنی آواز بلند کرتے نظر آ رہے ہیں، کہیں عمر فاروق اعظم
یہ آواز بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کہیں ابو بکر صدیق آواز بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے رسول کی حرمت کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دین محمدی کے لیے ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں, ہم دین محمدی کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں, ہم دین محمدی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. یہی ہے پیغام اسلام کا, اور یہی پیغام آج ہمیں لے کر جانا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اتنے پیار سے گزارنا ہے کہ سامنے والا جب گزرے تو یہ کہے کہ یہ اتنا پیارا ہے تو اس کا نبی کتنا پیارا ہوگا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اور تمہارے نبی کو تمہارا رول ماڈل, تمہارا آئیڈل بنا کر بھیجا گیا. تو اب صبح و شام اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اپنے نبی کی طرح گزارو. جب تم گزارو گے تب سچے عاشق رسول بنو گے. ابھی سچے عاشق رسول نہیں بن سکتے کیونکہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا تمہارے رسول کے مطابق نہیں ہے, تمہاری زندگی تمہارے رسول کے مطابق نہیں ہے. عزیزان گرامی, ہماری آج کل کی جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ کہتی ہیں کہ جاؤ جا کر اپنی داڑیاں چھلوا کر آؤ, ورنہ تمہیں کوئی رشتہ نہیں ملے گا, بوڑھے لگو گے. عزیزان گرامی, شریعت ہمیں کہہ رہی ہے کہ اپنی داڑھی کو بڑھاؤ, لیکن ماں کہہ رہی ہے کہ اپنی داڑھی کو کٹاؤ. تو عزیزان گرامی غور کیجئے کہ اس شریعت کا کیا ہوگا. ارے جب ہر مسلمان چہرے پر داڑیاں سجی ہوں گی تو عزیزان گرامی وہ آپ غور کیجئے, ہمارے جو سکھ بھائی ہیں, ہمارے جو سکھ بھائی ہیں, ان کے سر سے کبھی پگ اترتے دیکھی آپ نے؟ نہیں. ان کے چہرے سے کبھی داڑھی کٹتے ہوئے دیکھی آپ نے؟ نہیں. لیکن ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہمارے باپ, ہمارے بھائی کیا کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اپنی داڑھیوں کو کٹواؤ. یہ میرے رسول کا پیغام نہیں ہے. یہ سچا عاشق رسول نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے نبی کی چھوٹی سے چھوٹی سنت کو ترک کرے. تو لہٰذا آج اگر آپ اپنے آپ کو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں ہم عاشق رسول ہیں اور میں آپ کے عشق پر قربان جاؤں, آپ کی محبتوں پر قربان جاؤں, اگر اگلے سال عمر رہی میری, زندگی رہی میری, تو انشاءاللہ جب میں یہاں پر آؤں تو یہاں پر جتنے بیٹھے ہوں سنت رسول سب کے چہرے پر ہونی چاہیے. یہ پیغام یہاں سے لے کر اٹھ کر جائیے. چھوٹی سے چھوٹی سنت کو ادا کرنے کی آپ لوگ کوشش کیجئے کہ سنت رسول کیسی ہے, کیا ہے. اور میری مائیں اولادوں کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہیں. کم سے کم اپنے موبائلوں کو آج ہم لوگ غور کر کے پڑھتے ہیں, دن بھر فیس بک انسٹاگرام پر ریلیں سرچ کرتے رہتے ہیں. اپنے موبائلوں میں انوار شریعت کو ڈاؤن لوڈ کرو, ہندی تو پڑھ لیتے ہو, کم سے کم اس کو پڑھ کر اسلام کی ابتدائی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کرو, کیونکہ تم پہلا مدرسہ ہو میری ماؤں. جب تم بتاؤ گی اسلام کے بارے میں تمہارا بچہ سیکھے گا, تم مسائل کے بارے میں بتاؤ گی تب تمہارا بچہ سیکھے گا, تم دینیات کے بارے میں بتاؤ گی تمہارا بچہ سیکھے گا. اگر تم نے نہ بتایا تو عزیزان گرامی بچہ کیا بنے گا؟ رسول کو تو ہم نے یہ کہا نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور تمہارے لیے تمہارا رسول تمہارا رول ماڈل ہے. لیکن میرا بچہ جب تیار ہوتا ہے گھر کا تو اس کو سب سے پہلے کہا جاتا ہے فلاں ہیرو کی طرح لگ رہے ہو. یہی کہا جاتا ہے نا, بچی تیار ہوتی ہے تو فلاں ہیروئن کی طرح لگ رہی ہو. عزیزان گرامی, ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرا بچہ جب تیار ہوا تو میرا بچہ خالد بن ولید کی طرح لگ رہا ہے, میرا بچہ جب تیار ہوا تو فاروق اعظم کا غلام لگ رہا ہے, میرا بچہ جب تیار ہوا تو علی مرتضیٰ کا غلام نظر آ رہا ہے, میرا بچہ جب تیار ہوا تو کسی ہیرو کی طرح نہیں بلکہ عثمان و ابو بکر کے غلام کی طرح نظر آ رہا ہے. میرا بچہ جب تیار ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح نظر آ رہا ہے. میرا بچہ جب قربان ہوا تو اسلام کے غازیوں کی طرح نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے بچی جب تیار ہو تو کوئی ہیروئن کی طرح نہ لگے
بلکہ کنیز سیدہ فاطمہ الزہرا نظر آئے، کنیز خدیجۃ الکبریٰ نظر آئے، کنیز عائشہ صدیقہ نظر آئے، تب یہ اسلام مکمل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میری ماؤں اور میری پردادار بہنوں، کم سے کم اس پیغام کو آج لیلۃ القدر سے لے کر جائیے کہ کل سے جو زندگی گزرے گی وہ زندگی رسول کی سنت کے مطابق گزرے گی۔ کل کا کسی کو پتہ نہیں کہ کل وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ کیا کل کسی کو معلوم ہے کہ وہ صبح زندہ رہے گا؟ تو آج بلکہ عہد کر کے اٹھو یہاں سے کہ ابھی سے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کہ کل صبح سے جو میری پہلی کرن جب میرے سامنے اللہ کی رضا سے آئے گی تو وہ صرف اور صرف خالص سنت رسول کے مطابق ہوگی۔ اور میری مائیں اس چیز کو گانٹھ باندھ لیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کسی ویسٹرن ہیرو کی طرح نہیں بلکہ اسلام کے غازیوں کی طرح ہوگی، اسلام کے صحابیوں کی طرح ہوگی، میرے رسول کی سنتوں کے مطابق ہوگی۔ اور بچیوں کی تربیت جو ہوگی وہ کنیزادیں فاطمہ الزہرا کے مطابق ہوگی۔ کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری، ان کا بیان ہے کوئی داستان نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔